MIK यानी मसीही इशात खाना पाकिस्तान में क्रिश्चियन किताबों की प्रिंटिंग और उनकी फराहमी के लिए काम करता है, जिसका आगाज 1940 में हुआ। MIK की टीम मेहनत और लगन से इस काम को सरंजाम दे रही है ताकि पाकिस्तान की आवाम को तालीम तरबियत और रूहानियत के हवाले से बेहतरीन किताबें फराहम कर सके। ये किताबें न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि बच्चों, बड़ों और हर उम्र के लोगों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई हैं। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं MIK यानी मसीही इशात खाना में। ये एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ किताबें प्रिंट करने के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी इनकाद करता है ताकि हमारे मुआशरे में बेहतरी आ सके। दहाइयों पहले एक मिशनरी डेनिस E. क्लार्क ने इस इदारे का आगाज किया था, जिसका मकसद था पाकिस्तान में बसे हुए लोगों तक उनकी जुबान में तर्जुमा करके किताबों को पहुंचाया जाए ताकि वो इन किताबों को बाआसानी पढ़कर खुदा को बेहतर तरीके से जान सकें और अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकें। तो आइए चलते हैं, इदारे का विजिट करते हैं, मजीद जानते हैं इस इदारे के बारे में। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। यकीन कीजिए एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसे मेंटेन बड़ा अच्छा किया है सर। खुदा की मेहरबानी है, थैंक यू सो मच। आपकी इस पजीराई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर अभी हम जानना चाहेंगे, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं कि MIK यानी मसीही इशात खाना, इसकी तारीख़ क्या है? ज़रूर हमें बताइए मुख्तसर अल्फाज में। मसीही इशात खाने का वजूद कमोबेश उसी वक्त रूनुमा हुआ जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ रहा था। उस दौर में एक कनेडियन मिशनरी हुआ करते थे जिनका नाम था डेनिस E. क्लार्क। उन्होंने ये रोया महसूस की कि एक अदारा बनाया जाए जो किताबें शाया करे। इस रोया और इस बोझ के साथ उन्होंने मसीही इशात खाना की नींव बुनियाद रखी। खुदा का शुक्र है पिछले 76 सालों से ये अदारा इसी तरह काम कर रहा है, जिसको डेनिस E. क्लार्क ने शुरू किया और इसी जगह पर 36 फिरोजपुर रोड पे जहां हम बैठे हैं, यहाँ से इसका आगाज़ हुआ। उस वक्त से 76 साल के बाद भी ये अदारा खुदा के फजल से कायम और दायम है। और हमारी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह से इस इदारे को कायम और दायम रखे। तो सर एक और बात हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी अगर हम ये जान लें कि MIK का रोया क्या है। मसीही इशात खाने का रोया ये है कि मसीही इशात खाना एक ऐसा मरकज़ हो जहाँ से इंजील का पैगाम तूलो अर्ज़ में फैल जाए और ये कलीसिया की तामीर और तरक्की का सामान मुयस्सर कर सके। यह है MIK का मसीही इशात खाने का रोया। और इसी के साथ चलता चलता एक और सवाल है, वो ये है कि कौन हैं जो किताबें लिखते हैं, किस तरह से किताबें शाया की जाती हैं और अब तक तकरीबन कितनी कुतुब शाया हो चुकी हैं? ये बताना तो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कुछ किताबें हैं जो पिछले 76 साल में शाया हुई, इस्तेमाल हुई, फिर उनकी ज़रूरत बदल गई, अब उनको शाया नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारी कैटलॉग में 400 से ज़्यादा कुतुब मैसर है। इन प्रिंट इस वक्त 400 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। इससे पहले कितनी सैकड़ों किताबें शाया हुई, ज़रूरत के इस्तेमाल हुई, अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा वो मतरूक हो गई, हम उनको दोबारा शाया नहीं कर सकते। तो लगभग कह सकते हैं कि 1000-2000 के करीब MIK ने किताबें शाया कर दी होंगी। वाह, ये बहुत बड़ी खिदमत है। और सर ज़रा चीदा चीदा के नाम भी बता दीजिए ताकि हमारे नाजरीन भी जान लें। आपने जो जिक्र किया है चीदा चीदा कुतुब का, मैं समझता हूँ चंद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये वो किताबें हैं जो मसीही इशात खाना की पहचान और यूँ कहें सनद बन गई हैं। आज से तकरीबन 3-4 दहाइयाँ पहले मसीही इशात खाना ने एक किताब शाया की जिसको कामूसुल किताब कहा जाता है। ये किताब हकीकत में बाइबल मुकद्दस की डिक्शनरी है। फिर बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए मज़ामीन के मुताबिक एक और किताब जो काफ़ी ज़ख़ीम है वो शाया हुई जिसको कहते हैं कलीदुल किताब।
یہ دونوں کتابیں شاہکار رہی ہیں. خدا نے ان کتابوں کے وسیلہ سے بطیروں کو خوشی تازگی بخشی ہے. ایک اور کتاب شائع ہوئی، آپ اور آپ کا پیسہ. گڈ. اوکے، سو یہ وہ کتابیں ہیں جو مالی معاملات کو ڈسکس کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بطور مسیحی ہم اپنے فائنینسز کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. پھر ہماری اپنی شخصی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. سو اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی اصلاح کی کتابیں. اور بہت سارے لوگوں نے، میرے پاس درجنوں، ڈھیروں، سینکڑوں مثالیں بھری پڑی ہیں ہمارے پاس، جہاں لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ کتابیں ان کے لیے کتنا ترقی کا باعث بنی. بہت اچھا لگا یہ سب کچھ سن کر سر. اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایم آئی کے کتابوں کے علاوہ بھی کوئی خدمت سر انجام دیتا ہے؟ آدھی سے زیادہ کتابیں جو ہم شائع کرتے ہیں وہ ہمارے مقامی مصنفین کی ہوتی ہیں. اور یہ اس لیے ہوا کہ جو ورکشاپس ہم نے کی، لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا. اب ہماری ادبی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں. سر ایم آئی کے مستقبل میں کیا رویا رکھتا ہے؟ کس طرح سے کام کیا جائے گا؟ ہمارا رویا کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ مستقبل کی ساری کتابیں ہمارے مقامی لکھاریوں کے ہاتھوں کی تحریر ہو. سر بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ابھی مزید ہم ادارے کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی ادارے کو دیکھیں اور جن کتابوں کا ذکر خاص طور پہ آپ نے کیا ہے ان کتابوں پر میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی ایک نظر ڈالیں. تو آئیے چلتے ہیں جی ایم آئی کے شو روم میں. یہ ہے ہماری بائبل ڈکشنری، جس کو قاموس الکتاب کہتے ہیں. بائبل مقدس کے موضوع، کوئی بھی موضوع ہو جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک حروف تہجی کی ترتیب میں یہاں مل جائے گا. کلید الکتاب بائبل کنکارڈنس، جس کا میں نے ذکر کیا، بائبل مقدس کے موضوع میں جتنی بھی آیات مختلف موضوعات کے تحت ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ساؤتھ ایشیا بائبل کامنٹری 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور میں نے ذکر کیا تھا حال ہی میں یہ شائع ہوئی. ایک کتاب، ایک میگزین کا ذکر کرنا رہ گیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کی جائے. یہ ہے کڈز کلب. یہ بچوں کی تعلیمی، تفریحی، اخلاقی اور ہر طرح کی ضروریات کے تحت تیار کیا جاتا ہے. بچوں میں بڑا پاپولر ہے اور بچے بڑے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو میں نے بھی اپنے بچپن میں پڑھی ہیں، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں سے شائع ہوئی ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بچپن میں اور جوانی میں بھی ان کتابوں سے استفادہ حاصل کیا. تو کیوں نہ موقع ہے آپ ہمارے ایم آئی کے پبلیکیشن ڈپارٹمنٹس کو خود دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ کتابیں کہاں سے کیسے شائع ہوتی تھی. جی ضرور سر، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. ناظرین، ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں ایم آئی کے سلیکشن ڈپارٹمنٹ میں، اور یہاں پر کتابوں کی سلیکشن ہوتی ہے کہ کس کتاب کا ترجمہ ابھی کیا جائے گا اور کس کتاب کا ترجمہ ابھی نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عنوان کیا ہونا چاہیے جس پر ابھی مزید کام کیا جانا ہے. تو اس سارے ڈپارٹمنٹ کو ہمارے پیارے بھائی عمران ہیں جو دیکھتے ہیں. ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے مزید کہ کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. جی پیارے بھائی عمران، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتانا چاہیں گے ہمیں کہ کس طرح سے یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے؟ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ایم آئی کے میں کتابوں کو کیسے چناؤ کیا جاتا ہے. ایم آئی کے میں شائع ہونے والی کتابوں کو معاشرتی ضرورت کے مطابق ہم ان کا چناؤ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کتابیں معاشرتی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں اور وہ کون سے مصنف ہیں جو اس موضوع کے اوپر لکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی مصنف ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کو ایم آئی کے میں مدعو کرتے ہیں. اور پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم ایسی انگریزی کتاب کی تلاش کرتے ہیں جو ہماری معاشرتی اقتدار کے مطابق ہماری ضرورت کو پورا کر سکے. اور اس کے بعد پھر ہم کتاب کا جب چناؤ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں. زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی کیسے کام کرتا ہے. ضرور.
لیجیے جناب، ابھی ہم چلتے ہیں ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ میں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ میں، اور یہاں پر ہم بات چیت کریں گے پیارے بھائی یونیک گلزار سے، اور جانیں گے کہ کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے۔ جی جناب۔ ابھی آپ ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ یہ ادبی اشاعت کے کام میں یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس دوسرے مرحلے میں ہم اردو زبان میں جو تحریر شدہ مواد ہے اس کو، اور اسی طرح ترجمہ شدہ جو مواد ہے اس کو اس مرحلے میں دیکھا جاتا ہے، اور اس میں اصلاحات کی جاتی ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس مرحلے کو ہم ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔ اور اس مرحلے میں جو بنیادی کام ہے، اس میں کسی بھی کتاب کو کے لیے ہر ممکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے مسیحی عقائد کے اعتبار سے، اور اسی طرح معاشرے کا میں اس سے موضوع ہونے کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ اس کا جو ہمارے سیاق و سباق میں مؤثر ہونا، اور قارئین کے لیے اس کا علمی اور ادبی اعتبار سے ان کی سمجھ کے معیار کے مطابق اسے بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں ان کو ایک ایسے مرحلے میں سے گزارا جائے جس کے بعد وہ حتمی طور پر ایک قابل اور ایک معیاری تحریر کے طور پر سامنے آئے، اور یہاں سے دوسرے مرحلے میں اس کام کے مکمل ہونے کے بعد جو تحریر ہے وہ آرٹ اینڈ گرافکس ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ کس طرح سے ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ تو ابھی ہم چلیں گے آرٹ اینڈ گرافک ڈپارٹمنٹ میں، اور جانیں گے کہ کس طرح سے ایک کتاب کی پرنٹنگ میں آرٹ اینڈ گرافک ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں MIK کے آرٹ اینڈ گرافک ڈپارٹمنٹ میں، تو ہم اپنے پیارے بھائی ڈیوڈ انور سے یہ جانیں گے کہ کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے۔ جی بھائی جان۔ ایڈیٹوریل کے بعد کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ آرٹ اینڈ گرافکس کا ہے، اور یہاں پہ کسی بھی مواد کو کتابی شکل دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر کے اندر اس کا لے آؤٹ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق اس کا کور ڈیزائن بنایا جاتا ہے، اور پھر ٹریسنگ پیپر پر نکالے گئے تمام صفحات کو پیسٹ کرنے کے بعد اسے پریس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بڑا اچھا پروسیس ہے جی، اور بڑا اہم کام ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خاص بات جو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ پچھلے تمام کاموں کو حتمی شکل دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اشاعت کا سارا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ اپنے کاموں کی وجہ سے MIK کے تمام ڈپارٹمنٹس میں دو چند اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً جناب، میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے میں نے آ کے دیکھا ہے آفس میں ساری چیزوں کو، بہت اچھا لگا ہے۔ بھائی تھوڑی سی اور معلومات آپ سے لینا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب آرٹ اینڈ گرافک ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد کتاب کس مرحلے میں داخل ہوتی ہے؟ اس کے بعد یہ کتاب پریس میں جاتی ہے، اور پریس کے بعد پھر چھپنے کے بعد، یعنی کتاب جب اپنی مکمل حالت کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ واپس MIK میں آتی ہے، اور پھر اگلا حصہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ بہت شکریہ ڈیوڈ صاحب ساری معلومات دینے کے لیے۔ تو ناظرین، ابھی ہم چلیں گے ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ میں، آئیے۔ تو جناب، اس وقت ہم کھڑے ہیں ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ میں۔ کتابوں کا ایک ذخیرہ یہاں پر موجود ہے، اور میں بہت زیادہ پرجوش ہو گیا ہوں اتنی زیادہ تعداد میں کتابیں دیکھ کر۔ یہاں پر جو بھائی خدمت سر انجام دیتے ہیں ان کا نام ہے افراہیم سلامت۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس ڈپارٹمنٹ میں خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بہت اچھا لگا ہے یہاں پر آ کے اتنی زیادہ تعداد میں کتابوں کو دیکھ کر۔ تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے یہ کتابیں پریس اور بائنڈرز کے پاس جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے یہ کتابیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ آپ یہ ساری کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کتابوں کو بالترتیب ریکس میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر کتابیں اگر یہیں پر پڑی رہیں تو ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم پھر ان کتابوں کی پروموشنز کرتے ہیں سوشل میڈیاز کے ذریعے سے، اور بک سٹال لگاتے ہیں، MIK سنڈیز کرتے ہیں،
इस तरह से इन किताबों की प्रमोशंस करते हैं। और फिर लोग हमें मुख्तलिफ़ तरह से ऑर्डर्स भेजते हैं, जिसमें वो ईमेल करते हैं, कई दफ़ा व्हाट्सएप, कई दफ़ा कॉल्स के ज़रिए से हमें ऑर्डर भेजते हैं। और फिर हम उन ऑर्डर्स को जो है ना वो बिला ताख़ीर किए अरसाल कर देते हैं। हम उन ऑर्डर्स को ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहने देते। हम तकरीबन 2-3 दिनों के अंदर अंदर उन ऑर्डर्स को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में और फिर बाहर के ममालिक में भी भेजते हैं। इब्राहिम साहब, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है और बड़ा अच्छा सा सवाल भी बनता है कि क्या ये किताबें सिर्फ बड़े बड़े शहरों ही में जाती हैं या कि पसमानदा इलाकों में भी जाती हैं? जी बिल्कुल, ये किताबें ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों में बल्कि हमें ऑर्डर्स पाकिस्तान के बहुत से पसमानदा इलाकों से भी आते हैं और बड़ी दूर दराज तक भी ऑर्डर आते हैं। और कई दफ़ा हम हैरान हो जाते हैं कि वहाँ से भी ऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं और फिर हम उनको किताबें ये भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई इब्राहिम सलामत। नाजरीन, ये था डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो आपने देखा है कि एक किताब जो हमारे घरों में हम तक आती है वो कितने मराहिल से गुजर कर आती है। मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ज़रूर किताबों को ख़रीदें, किताबों को पढ़ा करें, किताबों से मोहब्बत किया करें। इन किताबों को तैयार करके आप तक भेजने के लिए एक बहुत बड़ा इदारा और उसमें बहुत से लोग सरगर्म अमल रहते हैं। आपका काम है कि ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करें। मेरा आज का ये सफ़र MIK के साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत सी नई बातों को जानने का मौका मिला जिनका मुझे पहले पता नहीं था। किस तरह से ये इदारा पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की ज़ुबानों में तर्जुमा करके किताबों को उन तक पहुंचाता है ताकि वो इनको पढ़कर अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएं और खुदा को बेहतर तरीके से जान सकें। दोस्तों, अगर आपको भी खुदा ने लिखने का हुनर दे रखा है या तर्जुमा करने का हुनर दे रखा है तो आइए आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन जाइए और MIK से राबता कीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में किसी नए इदारे के विजिट के साथ। जानेंगे उस इदारे के बारे में भी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। खुदा हाफिज।